نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، گزشتہ لیکچر میں عربی گرامر کے حوالے سے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. امید اچھی طرح سے سب نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اسی نقشے کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. عربی زبان میں کوئی بھی ایسا لفظ جس کا معنی واضح ہو، سمجھ میں آتا ہو، یعنی بامعنی لفظ، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یا تو وہ مفرد لفظ ہوگا، ایک ہی ہوگا، اکیلا ہوگا، منفرد ہوگا، یا وہ ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے. ایک ہی ہوگا تو اسے مفرد کہتے ہیں، اور عربی میں اسے کلمہ کہتے ہیں. ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے تو اسے مرکب کہتے ہیں، عربی میں اسے کلام بھی کہتے ہیں. اردو میں اسے جملہ کہا جاتا ہے. تو اب بمعنی لفظ کی دو قسمیں ہوگی، ایک مفرد ایک مرکب، کلمہ اور کلام. عام طور پہ اردو میں پورے جملے کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت. حالانکہ عربی میں کلمہ صرف منفرد لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، اکیلے اور واحد لفظ کے لیے بولا جاتا ہے کلمہ. ایک سے زیادہ الفاظ ملے ہوئے ہوں، جملہ ہو پورا، تو اس کو عربی میں کلمہ نہیں کہتے بلکہ کلام کہتے. تو عربی زبان میں کلمہ یعنی مفرد لفظ، منفرد لفظ، اکیلا، اس کی تین قسمیں: اسم، فعل اور حرف. جتنا بھی ذخیرہ ہے عربی زبان کا، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان تین کیٹیگریز میں آتے ہیں. یعنی عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ان سے باہر نہیں ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم کا معنی ہے نام، چاہے کسی شخص کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی علاقے یا ملک یا شہر کا نام ہو. بہرحال نام کو اسم کہتے ہیں. اور فعل، عام طور پر فعل کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ فعل کام کو کہتے ہیں. گرامر کی اصطلاح میں صرف کام کو فعل نہیں کہتے، کام پلس زمانہ، تب جا کے وہ بنے گا فعل. چونکہ بغیر زمانے کی نسبت کی اگر کسی کام کا تذکرہ ہوگا تو وہ فعل نہیں ہوگا بلکہ اسم ہوگا، وہ کام کا نام ہوگا. مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا، سونا، اٹھنا، یہ سب کام ہے، لیکن یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، ان کاموں کے نام ہیں. جب ان میں کسی زمانے کا تذکرہ بھی آ جائے گا تو پھر یہ فعل بن جائیں گے. لکھنا سے لکھا، لکھ رہا ہے، لکھے گا، پڑھ رہا ہے، پڑھے گا، اس نے پڑھا، ان سب نے پڑھا. اب ساتھ زمانے کا تذکرہ آ جائے گا، ساتھ زمانہ جڑ جائے گا، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے حال مستقبل ہو، تو وہ فعل بن جائے گا. تو فعل کی تعریف ہوئی کام پلس زمانہ. اور حرف ایسا کلمہ
ایسا لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں جوڑنے کے کام آئے، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حامد کھانا کھایا، اب جب تک اس میں ہم نے نہیں لگائیں گے جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ حامد نے کھانا کھایا، تو یہ جو نے کا لفظ ہے یہ ہے حرف۔ کتاب، میز، دو اسم ہیں۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کتاب میز، لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہے گا کتاب میز پر ہے، تو یہ پر اور ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو جوڑنے کے لیے کام آئے، تو ایسے الفاظ کو حرف کہتے ہیں، حروف کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں اسم، فعل اور حرف یہ تین قسمیں ہیں کلمے کی۔ فعل اور حرف پر بعد میں انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی، فی الحال ہم بات کریں گے اسم کی۔ اسم جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، چیز کا ہو، جگہ کا ہو، ذاتی نام ہو، صفاتی نام ہو، کچھ بھی ہو، اسم کی لائے گا۔ اصطلاحی معنی عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو مستقل بالمعنی ہو، جو اپنا ایک مستقل معنی رکھتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ یہ فعل سے اس کو جدا کرنے کے لیے اس طرح کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن عام سی بات یہ ہے کہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ اردو میں تو پہچاننا بہت آسان ہے، آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے چونکہ یہ شخص کا نام ہے، یہ اسم ہے چونکہ یہ ملک کا نام ہے، یہ شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، فلاں فلاں فلاں۔ عربی میں کیسے پہچانیں گے؟ تو عربی میں اسم کی پہچان کے لیے عربی قواعد میں اسم کی علامات بتائی گئی۔ تو سب سے پہلی چیز گرامر میں جو آپ نے آج نوٹ کرنی ہے وہ اسم کی علامات ہے، کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ عربی میں استعمال ہونے والا لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کی 10 علامات آپ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، جس کی شروع میں الف لام ہو وہ اسم کہلاتا ہے۔ نمبر 2، جس کے آخر میں تنوین ہو۔ نمبر 3، جس کے آخر میں گول تا ہو۔ نمبر 4، جو تثنیہ اور جمع ہو۔ نمبر 5، جس کے آخر میں یائے نسبت لگی ہو۔ نمبر 6، جو مصغر ہو۔ نمبر 7، مرکب توصیفی میں اگر موصوف ہو تو وہ اسم ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، مرکب اضافی میں مضاف، صرف اسم ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، ترکیب میں مبتدا، صرف اسم ہی ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 10، جس سے پہلے حرف جر آ جائے وہ اسم ہی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ بھی ترتیب نوٹ کر لیں، سب تفصیلات انشاءاللہ آہستہ آہستہ سامنے آتی رہیں گی اور آپ بآسانی فعل اور اسم کو الگ الگ سے پہچان سکیں گے۔ مثال کے طور پر شروع کی چند علامات پر غور کریں۔ جس کی شروع میں الف لام ہو، اب جہاں کہیں بھی ایسے الفاظ آپ کو ملیں جن کی شروع میں الف لام ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہی ہے، فعل اور حرف نہیں ہو سکتا۔ الکتاب، القلم، المدینہ، المؤمن، الطالب، المدرسۃ، جہاں کہیں بھی الف لام لگا ہوا ملے گا تو آپ پہچان جائیں گے یہ اسم ہے۔ اسی طرح تنوین، آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، مؤمن، قانت، راغب، صالح، زید، عمرن، عامر، کتاب، قلم، ہدایت، اسم و فعل و حرف، جہاں کہیں بھی تنوین لگی ہوئی ہوگی کہیں بھی تنوین لگی ہوگی تو آپ بلا تردد کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح سے آخر میں گولتا ہے، فاطمہ،
ابو ہریرہ فاکہۃ نملۃ خدیجۃ طالبۃ، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اسی طرح علامات میں چوتھے نمبر پہ ہے تثنیہ اور جمع ہونا، کہ اسم تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ تثنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اسم کی پہچان ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ عربی گرامر سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ جی فعل بھی تو تثنیہ جمع ہوتا ہے، قرأ قرأ قرأوا، پڑھا اس ایک آدمی نے، ان دو نے پڑھا، ان سب نے پڑھا، تو قرأ کا مطلب یہ فعل تثنیہ ہے، قرأوا یہ فعل جمع ہے، یقرأ یقرآن یقرؤون، یقرآن تثنیہ ہے، یقرؤون جمع ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں فعل تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں وہاں فعل تثنیہ نہیں ہے اور فعل جمع نہیں ہے، فعل قراءت ہے، پڑھنا، اور پڑھنا ایک ہی ہے۔ اس فعل میں نہ تو تثنیہ ہے نہ جمع ہے، پڑھنے والے دو ہیں، پڑھنے والے تین ہیں، وہاں فاعل تثنیہ اور فاعل جمع ہے۔ پڑھنے والے تو پڑھنے والے اسم ہے، فاعل اسم ہوتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ بہرحال فعل میں بھی جہاں کہیں لکھنے میں تثنیہ جمع نظر آتا ہے وہ فاعل ہے، اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ فعل ایک ہی ہے، لکھنا، پڑھنا، سننا، بولنا، یہ سب ایک ہی ہے، واحد۔ تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا، جہاں کی تثنیہ جمع ہے وہ اس کی ضمیر ہوگی جو کہ اسم ہے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آگے۔ پھر علامت نمبر 5 ہے یا تصغیر، نہیں بلکہ یا نسبت، جیسے اردو میں لاہوری، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، یہ جو یا لگی ہوتی ہے یہ یا نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح عربی میں بھی یا نسبت ہوتی ہے، مکی، مدنی، کوفی، بصری، قریشی، ہاشمی، بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے تو ہاشمی، قریش سے ہے تو قریشی، مکہ سے ہے تو مکی، مدینہ سے ہے تو مدنی۔ یہ یا نسبت جس کے آخر میں لگی ہوگی یہ بھی اسم ہوگا، فعل کے آخر میں یا نسبت نہیں لگتی، نہ حرف میں لگتی ہے۔ پھر تصغیر، مصغر، یہ بھی اسم کی پہچان ہے، فعل مصغر نہیں ہوتا۔ مصغر کہتے ہیں کسی کو چھوٹا بنا کے پیش کرنا، مثلا طفل بچے کو کہتے ہیں، طفیل چھوٹا بچہ، رجل مرد، رجیل چھوٹا سا مرد، اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ بہرحال تفصیل آگے آپ پڑھ لیں گے۔ تو مصغر بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ پھر مرکب توصیفی، مرکب اضافی، یہ چیزیں انشاءاللہ آگے ترکیب میں آپ پڑھیں گے۔ تو مرکب اضافی میں مضاف صرف اسم ہی ہو سکتا ہے، فعل مضاف نہیں بن سکتا، حرف مضاف نہیں بن سکتا۔ مرکب توصیفی میں جو موصوف ہوتا ہے، پہلا جز جو اس کا ہوتا ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل حرف نہیں ہو سکتے۔ اس طرح جملہ بنے گا، جملہ اسمی آگے آپ پڑھیں گے، اس میں مبتدا اور خبر دو حصے ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں۔ اس میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ صرف اسم ہی ہو سکتا ہے، فعل مبتدا نہیں بن سکتا۔ یہ علامتیں آپ ذہن میں رکھیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ کچھ چیزیں تو واضح ہو چکی ہوں گی، کچھ ابھی تک مبہم ہی ہوگی یا واضح نہیں ہوئی ہوں گی آپ پہ، لیکن جو ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ 10 بڑی علامات ہیں اسم کی، اور یہ گویا پہچان ہے اسم کی۔ آپ آرام سے اسم اور فعل جدا کر سکیں گے اگر یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو جائیں۔ اب آپ مشق کرنے کے لیے قرآن پاک کا کوئی صفحہ کھولیں اور اس میں علامات کی بنیاد پر اسماء الگ الگ کریں کہ یہ چیز بھی اسم ہے چونکہ اس کی شروع میں الف لام ہے، اور یہ لفظ بھی اسم ہے چونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور یہ والا لفظ بھی اسم ہے چونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور یہ والا لفظ بھی اسم ہے چونکہ اس کے آخر میں یا نسبت استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرح سے آپ اچھا خاصا ایک ذخیرہ اسماء کا جمع کر سکیں گے اور آپ بتا سکیں گے کہ یہ عربی زبان میں اسم استعمال ہوتے ہیں۔